ایک ماہی گیر دریا کے کنارے پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا دریا کے کنارے سے گزرا تو اس نے ماہی گیر کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ ماہی گیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، 10 دن سے مچھلی کے شکار کے لیے دریا پر آتا ہوں، مگر میرے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں آتی۔ بادشاہ نے ماہی گیر سے کہا کہ تم دریا میں اپنی جال کو ڈالو، دریا سے جو چیز بھی برآمد ہوگی تو اس چیز کو میں خرید لوں گا اور بدلے میں تجھے 1000 درہم دوں گا۔ ماہی گیر نے دریا میں جال ڈالا تو اسے جال وزنی محسوس ہوا۔ جب اس نے جال باہر نکالا تو ایک صندوق برآمد ہوا۔ بادشاہ نے بغیر صندوق کو کھولے ماہی گیر کو 1000 درہم دے دیے اور اپنے غلاموں سے کہا کہ صندوق کو دربار میں منتقل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک عورت کی لاش تھی جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے اور اس کے چہرے کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ میری رعایا کی عورت کے ساتھ اتنا ظلم کس نے کیا ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اس عورت کے قاتل کو میرے سامنے پیش کرو، ورنہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ وزیر کی جان پر بن گئی اور وہ فوراً اس جگہ پر گیا جہاں سے صندوق برآمد ہوا تھا۔ وزیر نے دریا کے بہاؤ سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ صندوق کس جگہ سے آیا ہوگا۔ وزیر نے ان علاقوں میں اپنے آدمی بھیجے کہ جا کر پتہ کرو کہ کہیں کسی عورت کے قتل کی خبر ملتی ہے یا نہیں، مگر کسی علاقے میں بھی اس قسم کی خبر نہیں ملی۔ 3 دن گزر گئے اور وزیر عورت کا قاتل ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو سرعام ایک چوک پر سب کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ شہر میں اعلان کرایا گیا کہ فلاں وقت میں وزیر کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جب وزیر کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو لوگوں میں ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے کیونکہ میں ہی اصل مجرم ہوں۔ بادشاہ نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں اس مقتول کا بد نصیب باپ ہوں جس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا۔ اگر میں اس کی شادی ایسے ظالم شخص سے نہ کرتا تو آج میری بیٹی اتنی بے دردی سے قتل نہ ہوتی۔ بوڑھے کی بات سن کر عورت کا شوہر آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے اور میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے قتل کیوں کیا؟ آدمی نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی چھوٹی سی تکلیف بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میری بیوی کے سر میں شدید درد ہوا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کو ایک حکیم کے پاس لے گیا تو حکیم نے کہا کہ آپ کی بیوی کا علاج موجود ہے، مگر اس کے لیے تجھے محنت کرنا پڑے گی۔ یہاں سے دور ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر ایک نایاب قسم کا سیب پایا جاتا ہے، تم نے وہاں سے 3 سیب توڑ کر لانے ہیں۔ تمہاری بیوی کو 10 دن تک ایک سیب کو سونگھنا ہے مگر کھانا ہرگز نہیں۔ 10 دن بعد دوسرے سیب کو سونگھنا ہے اور 20 دن بعد تیسرے سیب کو۔ یوں 1 مہینے بعد تمہاری بیوی مکمل صحت یاب ہو جائے گی۔ میں نے اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا اور 2-3 دن کے بعد سیب توڑ کر گھر واپس آیا۔ میں نے بیوی کو بہت سمجھایا کہ ہر سیب کو 10 دن تک سونگھنا ہے اور 1 مہینے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں بیوی کو یہ سب سمجھا کر کسی کام سے ساتھ والے شہر میں چلا گیا۔ میں جب شام کو گھر واپس آ رہا تھا تو نوجوان کے ہاتھ میں نے وہی نایاب سیب دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ سیب کہاں سے ملا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو ایسے سیب نہیں پائے جاتے۔ تو نوجوان نے ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔
नौजवान ने कहा कि मुझे ये सेब मेरी एक माशूक ने दिया है, जिससे मैं मिलने गया था। यह कहकर वो नौजवान आगे बढ़ गया, मगर मेरे दिल की धड़कन उधर ही रुक गई। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हुआ और देखा कि उधर 2 सेब पड़े थे। मैंने बीवी से पूछा कि तीसरा सेब कहाँ है, तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। मैं दिल में सोचने लगा कि जिस औरत से मैंने इतनी मोहब्बत की है, उसने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने एक तलवार उठाई और बीवी को कत्ल कर दिया और फिर उसके टुकड़े कर दिए। मेरा 6 साल का बेटा उस वक्त घर पर नहीं था। मैंने सोचा कि जब वो घर आएगा तो अपनी माँ को उस हालत में देखकर डर जाएगा। मैंने बीवी की लाश के टुकड़े एक संदूक में रखे और संदूक को बंद करके दरिया में बहा दिया। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा रोता हुआ घर आया तो मैंने रोने का सबब पूछा। बेटे ने कहा, अब्बा जान, मैं अम्मी का सेब लेकर बाहर गली में खेल रहा था कि एक शख्स ने मुझसे वो सेब छीन लिया। मैं उधर ही सर पकड़कर बैठ गया। मेरी बीवी बेगुनाह थी, मगर मैंने बगैर तहकीक किए उसके किरदार पर शक किया और उसे मार डाला। बादशाह ने कहा, मैं तुझे ज़रूर सूली पर अटकाऊंगा, मगर तुम्हारे साथ साथ इस नौजवान को भी सूली पर अटकाऊंगा, जिसकी गलत बयानी की वजह से तुमने अपनी बीवी की जान ले ली। बादशाह ने उस नौजवान को पकड़ने के लिए एक चाल चली। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स भी एक नायाब किस्म का सेब मेरी खिदमत में पेश करेगा तो मैं उसको 10,000 अशरफियाँ इनाम में दूंगा। ऐलान सुनते ही वो नौजवान सेब लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसे पकड़ लिया और सेब की सारी कहानी सुनी। नौजवान ने कहा, मुझे आपके जलाल की कसम है कि मैंने बच्चे से वो सेब ज़रूर लिया था और उस आदमी से ये भी कहा था कि ये सेब मेरी माशूक ने मुझे दिया है, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये आदमी उसी औरत का ही शौहर है जिसके बच्चे से मैंने सेब लिया है, वरना मैं ऐसा मजाक बिल्कुल ही ना करता। बादशाह ने काजी से मशवरा किया कि अब इन दोनों का क्या फैसला किया जाए। काजी से मशवरा करने के बाद बादशाह ने औरत के शौहर को सूली पर अटका दिया और उस नौजवान को गलत बयानी करने पर 20 साल की सजा सुना दी। वो नौजवान अपनी कैद के दौरान अपने साथी कैदियों को यही नसीहत करता रहा कि जिंदगी में कभी भी ऐसा मजाक मत करना जिससे किसी का हंसता बसता घर उजड़ जाए। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।